بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے۔ لڑکے کی رہنمائی میں ہم چھوٹے چھوٹے کمروں کی ایک قطار کے قریب پہنچے۔ ایک کمرے کے دروازے پر رک کر لڑکے نے انتہائی شائستہ اور معذرت خواہانہ لہجے میں طبلہ سے کہا، آپ باہر ہی ٹھہریے گا، میڈم اکیلے میں ان سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی ہیں۔ لڑکا خود بھی باہر رک گیا اور اس نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ وہ ایک مختصر سا چکور کمرہ تھا۔ دیوار کے ساتھ ایک بہت بڑی سنگھار میز تھی، جس پر میک اپ کا انواع و اقسام کا سامان بکھرا پڑا تھا، اور اس کے سامنے ایک اونچی کرسی پر وہ سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کی شال کرسی سے نیچے جھول رہی تھی۔ سنگھار میز کے آئینے پر 2 بڑے بڑے بلب نصب تھے۔ ان کی روشنی آئینے سے بھی منعکس ہو رہی تھی، اور چھوٹا سا کمرہ کچھ زیادہ ہی روشنی سے بھرا ہوا لگ رہا تھا۔ میڈم روپا کے بال کھلے ہوئے تھے، اور اب وہ پہلے سے کچھ مختلف سے لگ رہی تھی۔ اس کے قریب ہی اس کی خادمہ کھڑی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ سنگھار میز پر ٹکا ہوا تھا، اور ایک ہاتھ میں سبز جلد کی ڈائری تھی۔ اس ڈائری کو دیکھ کر میرے ذہن میں سیاہ جلد والی اس ڈائری کا خیال ایک درد کی طرح ابھر آیا جو ممی نے مجھے دی تھی، اور جو میرے لیے اب ایک متاع گم گشتہ بن چکی تھی۔ اس کی گمشدگی کا ناسور فراموشی کے پھاہے تلے ایک بار پھر رس اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ شاید ممی کی روح اب بھی فضائے بسیط میں کہیں بے چین و بے قرار پھر رہی ہے کہ انہوں نے سرے بستہ رازوں کی جو کائنات میرے سپرد کی تھی، میں اس سے آشنا ہو ہی نہ سکا۔ دل سے اٹھنے والی بے عنوان سی ہوک کو دبا کر میں نے روپا کی طرف دیکھا۔ مخروطی انگلیوں والے اس کے ہاتھ کرسی کے ہتھوں پر جمے ہوئے تھے، اور وہ ساکت بیٹھی میرا سر تا پا جائزہ لے رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ، بالآخر اس کے ہونٹوں نے حرکت کی۔ میں اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا جو قدرے نیچی تھی۔ تم باہر جاؤ، اس نے خادمہ کو حکم دیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ خادمہ کے جانے کے بعد اس نے پوچھا۔ اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی، مگر یہ سرگوشی گویا میرے کان کے قریب ہی ابھر رہی تھی۔ منصور مغل، میں نے ایک لمحے کے توقف سے کہا۔ میں نے اسے اپنا نام بتانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا۔ بڑا شاہی سا نام ہے، حلق پر زور دے کر بولنا پڑتا ہے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ صبح کی پہلی کرن کی طرح دھیرے دھیرے طلوع ہو رہی تھی۔ بات یہ ہے منصور، اس نے سر کرسی کی پشت سے ٹکا لیا، کہ میں بڑی مشہور، بڑی دولت مند، لیکن نہایت کمزور عورت ہوں۔ وہ عورت بہت ہی کمزور ہوتی ہے جو دنیا میں تنہا ہو۔ میرے ارد گرد انسانوں کا ہجوم ہے، مگر میں تنہا ہوں، اور کچھ لوگ میرے دشمن ہیں، میری گھات میں ہیں، میری جان کے در پہ ہیں۔ جب میں مرنا چاہتی تھی تو کوئی مجھے نہیں مارتا تھا، اور اب مجھے زندگی سے کچھ انسیت ہو گئی ہے، اور میں سہمی ہوئی بچی کی طرح زندگی کے دامن سے چمٹی ہوئی ہوں، تو کچھ لوگ یہ نعمت مجھ سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ اس نے ایک طویل سانس لی۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی مضبوط اور بے جگر مرد جو سائے کی طرح میرے ساتھ رہے، اس وقت تک میری حفاظت کرے جب تک زندگی میرے لیے دوبارہ بے وقت نہیں ہو جاتی۔ لیکن وہ شخص محض تنخواہ اور چند آسائشوں کی خاطر اس فریضے کو اس طرح نہ نبھائے جس طرح پیشہ ور چوکیدار راتوں کو ڈنڈا لے کر گلیوں میں گھومتے ہیں، لیکن اپنے سے طاقتور چوروں کو دیکھ کر کنی کترا جاتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی میری اس طرح حفاظت کرے جس طرح اپنی جان کی جاتی ہے، اور وہ اس کا اہل بھی ہو۔ گزشتہ 2 سال میں نے یکے بعد دیگرے 4 آدمیوں کو ملازموں کی طرح نہیں، اپنوں کی طرح رکھا۔ بڑی ڈینگیں مارتے تھے، بڑے لڑاکے مشہور تھے، بڑی بے جگری کی باتیں کرتے تھے، بڑے لمبے چوڑے جوان تھے، لیکن جب میری خوابگاہ کا دروازہ توڑا گیا، جب میری کار پر بیچ سڑک پر گولیاں چلائی گئیں، جب مجھ پر تیزاب پھینکنے کی کوشش کی گئی، تو میرے کسی محافظ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ حملہ آوروں میں سے ایک آدھ کو ہی قابو کر سکتا، تاکہ میں اپنے دشمن کے خلاف پولیس کو کوئی ثبوت تو دے سکتی۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا دشمن کون ہے، مگر میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ وہ خاموش ہو گئی اور نیم وا آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔
شاید وہ چاہتی تھی کہ میں کچھ بولوں۔ اگر تم کمزور اور تنہا ہو تو شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ کوئی مضبوط سا سہارا ڈھونڈ کر میں نے پہلی بار ہی اسے تم کہہ کر مخاطب کیا۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ اس کی ہنسی ہچکی سے مشابہ تھی۔ شادی میں میرے لیے کوئی کشش نہیں رہی۔ میں فلمی دنیا میں آنے سے پہلے شادی شدہ تھی۔ اب کچھ سرمایہ دار ہیں جو مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کی 2-2 3-3 قانونی بیویاں پہلے ہی موجود ہیں۔ غیر قانونی بیویوں کی تعداد کا مجھے علم نہیں۔ میں کسی کا ذائقہ بدلنے کی خاطر اس کی خوابگاہ کی زینت بننا نہیں چاہتی۔ کچھ مخلص ہیں مگر وہ کمزور ہیں، اور ایک کمزور کو دوسرے کمزور کا سہارا اور بھی بزدل بنا دیتا ہے۔ اور سنو، میں نے تمہیں مشورہ لینے کے لیے نہیں بلایا۔ دینا چاہتے ہو تو مجھے اپنی بے جگری دے دو، شہ زوری دے دو، پناہ دو، تحفظ دو۔ میں ان کی قیمت تو نہیں دے سکتی، مگر دنیاوی ضروریات کے لیے 10,000 روپیہ ماہانہ دے سکتی ہوں۔ کھانا میرے ساتھ دسترخوان پر کھاؤ گے، رہائش میرے بنگلے کی اینیکسی میں ہوگی، جس میں اس غرض سے ٹیلی فون بھی موجود ہے کہ کسی بھی وقت ضرورت پڑنے پر تمہیں بلایا جا سکے۔ اگر تم ویسے ہی ثابت ہوئے جیسے میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں تو پھر میرے اور تمہارے درمیان کوئی حساب نہیں ہوگا۔ جو میری بساط میں ہوگا تمہارے لیے کروں گی۔ فلموں میں آنا چاہو گے تو تمہاری سفارش کر دوں گی، اور فی الحال فلمی دنیا میں میری سفارش چلتی ہے، اور نہ بھی چلے تو میں تمہارے لیے ذاتی فلم اناؤنس کر دوں گی۔ اور تمہارا کوئی مسئلہ ہوگا تو دامے درمے سخنے اس میں مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ بولو، کیا کہتے ہو؟ فلموں میں آنے کا مجھے کوئی شوق نہیں، میں نے کہا۔ تمہارے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ بات ملازمت کی نہیں، دو اجنبیوں کے درمیان ایک بے نام رفاقت کی، رشتے کا استوار کرنے کی ہو رہی ہے۔ ہاں، اس نے بلا تامل کہا، اور اس کی آنکھیں گویا کسی خواب کے بوجھل پن سے نکل آئیں۔ یہ بات مجھے پسند آئی ہے، لیکن تم نے کیا سوچ کر اتنی وضاحت اور یقین و اعتماد کے ساتھ مجھ سے باتیں کی ہیں، جبکہ تم نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا ہے؟ تمہیں میرے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں اور تم نے پوچھا بھی نہیں۔ زندگی میں ان گنت ٹھوکریں کھا کر ایک ہی تو فن سیکھا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ادھوری سی مسکراہٹ ابھری۔ ذات کی پہیلیاں بوجھنے کا فن۔ میں نے تمہیں فلور پر دیکھا تھا، اور اب خاصی دیر سے تم سے باتیں کر رہی ہوں۔ اس تمام وقت میں تمہیں بوجھ رہی تھی۔ یوں تو انسان کی ذات کا سارا حساب کتاب اس کے خد و خال پر لکھا ہوتا ہے، مگر آنکھیں تو خصوصاً ذات کا دروازہ ہیں۔ میں نے تمہارے خد و خال پر لکھی ہوئی کہانی کافی حد تک پڑھ لی ہے، اور آنکھوں کے دروازے سے اتر کر تمہاری ذات کی بھول بھلائیوں کی تھوڑی سی سیر بھی کی ہے۔ کہو تو مختصراً کچھ بتاؤں؟ بتاؤ، میں نے قدرے دلچسپی سے کہا۔ تمہاری رگوں میں شاہی خون دوڑ رہا ہے۔ اس نے گویا نوک زبان سے ذات کی گرہیں کھولنا شروع کر دیں۔ پڑھے لکھے ہو، آج کل کسی مسئلے سے دو چار ہو، تمہارا کچھ کھو گیا ہے، شاید کوئی قیمتی چیز یا کوئی عزیز از جان ہستی، لیکن ان سب باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے سب سے زیادہ جس چیز نے متاثر کیا وہ یہ کہ تمہاری ذات کی بھول بھلائیوں میں کہیں کسی خوف کا نام و نشان نہیں۔ تم ایک بے خوف انسان ہو، اور یہ انسانوں کی ایک نایاب صفت ہے۔ ہر انسان کے شعور یا لا شعور میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی خوف کا سپولیا رینگ رہا ہوتا ہے۔ بتاؤ، کیا مجھ ان پڑھ عورت کا یہ مطالعہ درست ہے؟ اس نے کرسی کی پشت سے سر ہٹا لیا۔ خطرناک حد تک، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو پھر میری پیشکش کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، میں نے جواب دیا۔ میری قوت مشاہدہ تو بتاتی ہے کہ فیصلہ تم نے کر لیا ہے، لیکن خیر، اگر تکلفات پورے کرنے چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ اس نے شال کندھوں پر کھینچ لی۔ میں اس اسٹوڈیو میں 6 بجے تک شوٹنگز میں مصروف ہوں۔ تم اس دوران گھومو پھرو، سوچنے کو کچھ باقی ہے تو سوچو، کسی سے مشورہ کرنا ہے تو کر لو۔ میں 6 سے 7 بجے تک اسی میک اپ روم میں انتظار کروں گی۔ اگر فیصلہ بدل نہ لو تو آ جانا۔ میں اٹھا اور باہر آ گیا۔ طبلہ برآمدے میں ایک ستون کے قریب بیٹھا آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے کسی خاص تجسس یا اشتیاق کا اظہار نہیں کیا۔ خاموشی سے اٹھ کر میرے ساتھ چل دیا۔ فوارے کے قریب پہنچ کر ہم لان پر بیٹھ گئے۔ کیا بات تھی؟ اب اس نے مدھم لہجے میں پوچھا۔
میں نے بلا کم و کاست اسے سب کچھ بتا دیا اور آخر میں پوچھا، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ تم نے کیا سوچا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ میں نے سوچا ہے کہ اس پیشکش کو قبول کر لوں، میں نے ایک لمحے کے توقف سے کہا۔ اس پیشکش میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جن کی فی الحال مجھے ضرورت ہے۔ میں نے مستقبل کے بارے میں کچھ اہم پروگرام بنا رکھے ہیں جن کے لیے ایک اچھا آغاز چاہیے۔ ایک بار پھر سوچ لو، طبلہ نے مدھم لہجے میں کہا۔ روپا یہاں پڑھے لکھے لوگوں میں ساحرہ اور ان پڑھوں میں خطرناک عورت کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے ساتھ رہنے میں ایک نقصان یہ ہے کہ لوگ منہ پر تو تمہاری بڑی عزت کریں گے لیکن پیٹھ پیچھے بڑی تحقیر کریں گے، مذاق اڑائیں گے۔ پیٹھ پیچھے تو لوگ بادشاہوں کو بھی گالیاں دیتے آئے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا، مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کام میں مجھے میری ضرورت کی ہر چیز مل رہی ہے۔ تمہاری مرضی۔ اس نے کندھی اچکائی۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، وہ اب تک تم جیسے کئی ہینڈسم اور صحت مند نوجوانوں کو کسی نہ کسی بہانے ملازم رکھ چکی ہے، مگر زیادہ دن اس کی کسی سے نہیں بنی۔ بہرحال، اس نے ایک لمحے کے توقف سے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی بات منوانا جانتی ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر میں نے کہا، مستقل طور پر تو مجھے بھی اس کام کی ضرورت نہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری منزل تو در حقیقت کچھ اور ہے اور جو نہ جانے مجھے کب ملے گی۔ فی الحال تو مجھے صرف سنبھلنے کی مہلت چاہیے۔ ٹھیک ہے پیارے، طبلہ نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، تمہیں یہ سہارا مبارک ہو، کبھی کبھار ملتے رہا کرنا۔ 20-25 دنوں ہی میں تم سے کچھ ایسی انسیت ہو گئی ہے جیسے تم بچپن کے دوست ہو، لنگوٹیے ہو۔ کیسی باتیں کرتے ہو یار، میں نے خلوص سے اس کا ہاتھ دبایا۔ تم صرف چند دن ٹھہر جاؤ، پھر دیکھنا میں تمہارے لیے کیا کرتا ہوں۔ ہمیں صرف ملتے ہی نہیں رہنا ہے، مل کر کچھ پروگرام بھی بنانے ہیں جن میں تم میرے شانہ بشانہ رہو گے۔ اس کے بعد کچھ وقت ہم لوگوں نے مختلف شوٹنگز وغیرہ دیکھنے میں وقت گزارا۔ 5 بجے کے قریب طبلہ کو ایک سین میں کچھ کام مل گیا اور وہ گیٹ اپ کروانے کے لیے میک اپ روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ سیٹ پر آیا تو اس کے آدھے بال سفید ہو چکے تھے، چہرے پر جھاڑ جھنکار داڑھی تھی، جسم پر ایک پیون زدہ لبادہ تھا۔ وہ سیٹ پر کسی صوفیانہ سے نغمے کے چند بول پکچرائز کرانے لگا۔ اس وقت 6:15 بج چکے تھے۔ میں نے اس سے اجازت طلب کی اور اسے کام میں مصروف چھوڑ کر روپا کے میک اپ روم میں آ گیا۔ وہ میری منتظر تھی۔ اس کے چہرے پر بہت ہلکا سا میک اپ تھا، وہ پہلے سے زیادہ پرکشش لگ رہی تھی۔ تمہارا کہیں کوئی سامان تو موجود نہیں جسے تم ساتھ لینا چاہو؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ چلنے کے لیے تیار تھی۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ گو کہ طبلہ کی کھولی میں میرے 2 جوڑے کپڑے تھے، لیکن ایک تو اس وقت وہ مجھے نہایت غیر اہم محسوس ہوئے، دوسرے میں روپا کے ساتھ کھولی کی طرف جانا نہیں چاہتا تھا۔ ہم میک اپ روم سے نکل آئے۔ کم سن لڑکا اور خادمہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ پارکنگ لاٹ تک آتے آتے راستے میں 20 آدمیوں نے روپا کو جھک کر سلام کیا۔ پارکنگ لاٹ میں وہ قرمزی رنگ کی ایک کنور ٹیبل شیورلیٹ کے قریب رکی۔ تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے؟ اس نے مڑ کر مجھ سے پوچھا۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر تم ہی چلاؤ۔ اس نے چابیاں میری طرف بڑھائیں۔ میرے سینے پر سے جیسے کوئی بوجھ سا اتر گیا۔ میں ذرا ریلیکس کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اگلی سیٹ پر میرے برابر بیٹھ گئی اور شال تہہ کر کے ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے بولی، میں نے ڈرائیور رکھنے کا جھنجھٹ ختم کر دیا ہے۔ پچھلے دنوں میرے نئے ڈرائیور نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ میری شاید قسمت ہی اچھی ہے کہ میں اب تک بچتی رہی ہوں، لیکن قسمت کب تک آدمی کا ساتھ دیتی ہے؟ میں نے کوئی تبصرہ نہ کیا۔ اسٹوڈیو سے نکل کر میں نے کہا، راستہ بتاتی جانا۔ 20-25 منٹ کے بعد ہم جس سڑک پر پہنچے وہ 2 رویا پام کے درختوں سے گھری ہوئی تھی۔ اسی سڑک سے ایک بغلی سڑک پر مڑ کر روپا نے اوسط درجے کے ایک بنگلے کے سامنے گاڑی رکوائی۔ میں نے ہارن بجایا تو ایک ادھیڑ عمر بندوق بردار چوکیدار نے آ کر گیٹ کھولا۔ پورچ میں جا کر میں نے گاڑی روکی اور انجن بند کر دیا۔ بہت اچھی ڈرائیونگ کرتے ہو تم، لگتا ہے عرصے سے کر رہے ہو، اس نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ جب راستوں سے شناسائی ہو جائے گی تو اس سے بھی اچھی کرنے لگوں گا، میں نے مسکرا کر کہا اور گاڑی کا دروازہ بند کر کے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ پختہ روش کے دونوں طرف مختصر سا لان تھا اور کناروں پر پتلے پتلے پول ایستادہ تھے جن پر زرد گلوب لگے ہوئے تھے۔
نہ جانے کس طرف سے کاسنی کے پھولوں کی ایک بیل آ کر پورچ کی چھت سے نیچے جھول رہی تھی۔ بائیں طرف لان پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سیمنٹ کے گول گول پیوند لگے ہوئے تھے۔ ان پختہ ٹکڑوں کی قطار عمارت کے پیچھے کی طرف جا رہی تھی۔ آشا تمہیں اینیکسی میں لے جائے گی، روپا مجھ سے مخاطب ہوئی۔ وہاں تمہاری ضرورت کی ہر چیز موجود ہوگی۔ اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ اب جا کر نہا دھو لو اور آرام کرو، میں بھی ذرا تازہ دم ہو لوں۔ تمہاری ضرورت ہوگی تو میں فون کر لوں گی۔ آئیے، خادمہ نے مجھے اشارہ کیا اور میں چابیاں روپا کو دے کر اس کے پیچھے چل دیا۔ لان پر بنے ہوئے پختہ دائروں پر سے ہوتے ہوئے ہم عمارت کے پہلو میں پہنچے۔ اینیکسی دو خوبصورت آراستہ و پیراستہ کمروں اور چھوٹے سے برآمدے پر مشتمل تھی۔ خوابگاہ سے ملحق باتھ روم بھی تھا۔ اینیکسی میں واقعی ہر وہ چیز موجود تھی جس کی ضرورت رہائش اختیار کرنے کے سلسلے میں پڑ سکتی تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد جب کہ میں نہا دھو کر اپنا حلیہ درست کر کے بیڈ پر لیٹا، نیم دھیانی کے ساتھ ایک انگریزی رسالے کی ورق گردانی کر رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ کھانا کب کھانا پسند کرو گے؟ دوسری طرف روپا کی بوجھل سی سرگوشی سنائی دی۔ جب تم کھاؤ گی، میں نے کہا۔ تو پھر تم آ ہی جاؤ، میں کھانا کھانے کی تیاری کر رہی ہوں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں نے اٹھ کر رسالہ سائیڈ ٹیبل پر رکھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں جائزہ لیا۔ عمدہ صابن سے نہانے اور آرام کرنے سے میری رنگت کچھ اور نکھر آئی تھی۔ میری داڑھی اور سر کے بھورے بال چمک رہے تھے۔ کپڑوں کی شکنیں درست کر کے میں کمرے سے نکل آیا۔ آشا مجھے بنگلے کے اندرونی دروازے پر ملی۔ اس نے سیڑھیوں تک میری رہنمائی کی اور بتایا کہ روپا اوپر ٹیرس پر بیٹھی ہیں۔ ٹیرس پر ایک ننھا سا رنگین بلب روشن تھا۔ وسط میں شیشے کے ٹاپ کی ایک میز اور لوہے کے چند خوبصورت گدے دار کرسیاں پڑی تھیں۔ ان میں سے ایک کرسی پر روپا نیم دراز تھی۔ اس کے ہاتھ میں گلاس تھا اور بوتل تپائی پر رکھی تھی۔ روپا کے جسم پر ایک ڈھیلا ڈھالا سفید اونی فراک تھا۔ کھلے بال ٹیرس کے فرش تک پہنچ رہے تھے۔ اس دھندلی دھندلی سی شبیہ کو دیکھ کر دل میں سویا ہوا ایک درد جاگ اٹھا۔ وہ میری مہربان، میری حاصل حیات مہتاب نہ جانے کس حال میں تھی، میرے متعلق کیا سوچ رہی تھی، اور آیا سوچ بھی رہی تھی یا اس نے مجھے بھلا دیا تھا۔ محبت کے نقوش بے شک بہت گہرے تھے، مگر زمانہ بھی تو بلا کا برق رفتار تھا۔ پیچھے رہ جانے والوں کی طرف مڑ کر دیکھنے کی رسم تو ٹوٹ چکی تھی، مگر نہ جانے مجھے کیوں امید تھی یا خوش فہمی کہ وہ مجھے کبھی نہیں بھول سکتی۔ بیٹھ جاؤ، روپا نے گلاس سے بڑا سا آخری گھونٹ بھرنے کے بعد کہا۔ اس کے پیچھے ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا، غالباً اس کی خوابگاہ تھی۔ کمرے میں بھی دھندلی سی روشنی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کمرے کی جو دیوار میرے سامنے تھی اس پر مختلف گول مٹول، صحت مند اور خوبصورت بچوں کی رنگ برنگ فریم شدہ تصویریں آویزاں تھیں۔ یہ تصویریں غالباً کیلنڈروں اور رنگین رسالوں وغیرہ سے کاٹ کر فریم کی گئی تھیں۔ روپا نے اپنے گلاس کے علاوہ ایک اور گلاس بھی وسکی انڈیلی۔ چینی کے خوبصورت باؤل سے برف کے ٹکڑے نکال کر ان میں ڈالے اور اپنا گلاس اٹھا کر دوسرا میری طرف کھسکاتے ہوئے بولی، پیو۔ شکریہ، میں نہیں پیتا، میں نے آہستگی سے کہا۔ وہ مزید کچھ نہ بولی، خاموشی سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگی۔ میں نے پشتے کے کشن سے سر ٹکا دیا۔ ہوا میں خاصی تندی تھی اور دور کہیں سے آنے والی سمندر کی مخصوص بو خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آدھا گلاس حلق سے نیچے انڈیلنے کے بعد نیم وا آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ بڑی بڑی ساحر آنکھیں خمار کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اس کی آواز پر بھی خمار کا غلبہ تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ تم سے ان گنت باتیں کروں، وہ بولی، لیکن اب سامنے آ بیٹھے ہو تو کوئی بات نہیں سوجھ رہی۔ دوسروں کے لکھے ہوئے ڈائیلاگ بول بول کر شاید میں اپنی باتیں ہی بھول گئی ہوں۔ میں خاموش رہا تو وہ ایک اور گھونٹ بھر کر بولی، تم ہی کچھ بولو نا۔ میں بہت کم بولتا ہوں، میں نے اس کے سادہ مگر مخمور حسن کی سحر کاری سے اپنے آپ کو آزاد کرواتے ہوئے کہا۔ سننے میں مجھے زیادہ لطف آتا ہے، یہ بھی تمہارے نایاب ہونے کی ایک اور نشانی ہے، ورنہ ہر انسان چاہتا ہے کہ صرف وہی بولتا رہے، مسلسل بھونکتا رہے اور دوسرے سنتے رہیں۔ ہر ایک کو اپنی ذات کے اظہار کا مسئلہ درپیش ہے، کوئی کسی کی سننا پسند نہیں کرتا۔ اس نے گلاس میز پر رکھ کر سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا
اور ایک سگریٹ نکال کر لمبے سے ہولڈر میں لگا کر سلگائی۔ ایک گہرا کش لے کر وہ کرسی پر کچھ اور سمٹ گئی۔ پھر اس کی آواز گویا دور افتادہ جزیرے سے آئی، منصور، تمہیں معلوم ہے پہلی مرتبہ میں کس قیمت میں بے آبرو ہوئی تھی؟ میں خاموش رہا، سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ صرف ایک وقت کی روٹی کے عوض۔ اس نے سسکی سی لی، پھر اس نے گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ ایک ہاتھ سے آنکھوں کو مسلا اور سر کو ہلکا سا جھٹکا دے کر بولی، انسان سارے درندوں سے لڑ سکتا ہے مگر پیٹ کے افریت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک لمحہ خاموش رہ کر وہ بولی، میں نے بھی بہت مقابلہ کیا، بہت لڑی، لیکن چوتھے دن فاقوں سے شکست کھا کر اس عورت کے پاس چلی گئی جو ایک عرصے سے مجھے ایک راستہ دکھا رہی تھی، اور پھر رفتہ رفتہ سب کچھ میرے قدموں میں ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی جو میرے دل کو لہو لہو کر رہی تھی۔ موضوع بدلنے کی خاطر میں نے پوچھا، تمہارے دشمن کون کون ہیں؟ جواب دینے سے پہلے اس نے ایک اور گلاس بھرا۔ میں نے دیکھا بوتل تقریباً آدھی خالی ہو چکی تھی۔ مجھے ایک طوائف نے ہی ہیروئن بنایا تھا۔ میں ایک طرح سے اس کی غلام تھی۔ جب میں اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی تو میں نے اس سے بغاوت کر دی۔ اس وقت اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے چین سے نہیں جینے دے گی۔ دھیمے لہجے میں بولتے بولتے اسے ہلکی سی کھانسی آئی اور اس کا گلاس چھلک پڑا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے اس کی ساری محنت برباد کر دی ہے، اسے دھوکہ دیا ہے، حالانکہ میں اس کے پاس بہت کچھ چھوڑ کر آئی تھی جو اس کی محنت کے معاوضے سے کہیں زیادہ تھا، لیکن دراصل اس کی انا کو ٹھیس لگی تھی۔ وہ بہت طاقتور اور بارسوخ عورت ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آج کل وہ کہاں رہتی ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ مجھ پر جتنے بھی حملے ہوئے ہیں ان کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے۔ وہ مجھ سے انتقام لینا چاہتی ہے۔ روپا عجیب سے انداز میں ہنسی۔ مجھے ہر طرح سے برباد کر کے بھی اسے چین نہیں۔ وہ سمجھتی ہے یہ عروج، یہ دولت، یہ شہرت بہت بڑی نعمتیں ہیں جو اس کی بدولت مجھے ملی ہیں۔ وہ مجھے کہیں ملے تو میں اس سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سب کچھ مجھ سے لے لے اور میرا وہ چھوٹا سا کچا گھر مجھے لوٹا دے جس میں میرے معصوم بچے کی کلکاریاں گونجتی تھیں اور جہاں میرا نابینا مگر محبت کرنے والا شوہر انتظار کیا کرتا تھا۔ دفعتاً اسے زور کی کھانسی آئی۔ چھلکتا ہوا گلاس اس نے میز کے شیشے پر پٹخ دیا اور برابر والی کرسی پر پڑے اپنے بیگ سے ایک شیشی نکال کر اس میں سے ایک گولی نکالی اور منہ میں ڈال کر چوسنے لگی۔ چند لمحے بعد وہ کچھ پرسکون ہوئی تو میں نے دیکھا اس کے رخساروں پر آنسوؤں کی لکیریں چمک رہی تھیں۔ کچھ کہے بغیر وہ اٹھنے لگی مگر کرسی سے الجھ کر بری طرح لڑکھڑا گئی۔ میں نے اٹھ کر اسے سہارا دیا۔ اس کا جسم بری طرح تپ رہا تھا۔ تمہیں بخار ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میرے جسم میں ماضی کی چتا جل رہی ہے۔ وہ مزمل انداز میں مسکرائی۔ مجھے بیڈ روم میں پہنچا دو۔ میں اسے سہارا دے کر بیڈ روم میں لایا۔ بیڈ روم کی باقی دو دیواروں پر بھی بچوں ہی کی رنگ برنگی تصویریں آویزاں تھیں۔ تمہارا بچہ کہاں کھو گیا روپا؟ میں نے غیر ارادی طور پر پوچھا، حالانکہ میں اس کے زخموں کو کریدنا نہیں چاہتا تھا۔ نمونیے سے مر گیا تھا، اس نے اختصار سے جواب دیا، گویا یہی کل داستان تھی، یہی آغاز، یہی انجام۔ اور تمہارا شوہر؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ سوال کیسے مکمل کروں۔ ایک حادثے میں اس کی آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں اور آنکھوں کے ساتھ ہی گویا اس کی ساری قوت برداشت، حوصلہ اور جوان مردی چلی گئی تھی۔ مصائب سے گھبرا کر وہ ایک روز گھر سے نکلا اور پھر لوٹ کر نہیں آیا، روپا نے کہا، اور میرے بازو کا سہارا چھوڑ کر دھم سے بستر پر ڈھیر ہو گئی اور یوں سکڑ سمٹ کر لیٹ گئی گویا اسے گرد و پیش سے خوف آ رہا ہو۔ کھانا نہیں کھاؤ گی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، تم جا کر کھا لو اور مجھے تنہا چھوڑ دو، اس نے ڈوبتی سی آواز میں کہا اور تکیہ رخسار پر رکھ لیا۔ میں نے کمبل اس کی ٹانگوں پر ڈالا، کھڑکیوں کے پردے کھینچے اور کمرے سے نکلنے ہی لگا تھا کہ اس نے پکارا، سنو۔ میں پلٹ کر اس کے قریب آ گیا۔ اس نے رخسار سے تکیہ ہٹا لیا تھا اور تھکی تھکی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تم بہت سلجھے ہوئے نوجوان ہو منصور، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ رفتہ رفتہ تم مجھے اور میرے درد کو سمجھ لو گے۔ مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کر کہ مجھے مدہوش اور غمزدہ پا کر تم نے ہمدردی جتانے اور دلاسے دیتے دیتے میرے بستر میں گھسنے کی کوشش نہیں کی۔ اس سے پہلے میں نے جسے بھی روکا اس نے موقع پاتے ہی ایک ہی سماعت میں تمام مرحلے طے کرنے کی کوشش کی۔
ان کے خیال میں میرے انداز و اطوار کھلی دعوت کے اشارے تھے۔ میں نے یکے بعد دیگرے انہیں رخصت کر دیا اور فلم انڈسٹری میں عیاش مشہور ہو گئی۔ میں عیاش نہیں ہوں منصور۔ اس کے لہجے میں شدت آ گئی اور چہرہ یوں سرخ ہو گیا گویا میں نے ہی اس پر کوئی الزام لگایا ہو اور وہ اس کی تردید میں اپنا زور بیان صرف کرنا چاہتی ہو۔ مجھ میں عیاشی کی سکت ہی نہیں ہے، مجھ میں تو عشق کی سکت بھی نہیں ہے۔ مجھے اپنا آپ کھوکھلا سا لگتا ہے اور عدم تحفظ کا احساس مجھے اور بھی ہولائے رکھتا ہے، اور اس لیے میں اب تک ایک مضبوط سہارے کی تلاش میں تھی، ایک دوست جو مجھے دنیا والوں کی نظر سے نہ دیکھے، میری اپنی آنکھ سے دیکھے، میرے خالی دل میں پھنکارے مارتے خوف کو نکال پھینکے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے اور وہ اپنے سینے میں مچلتا سارا غبار بے ربط جملوں کی شکل میں اگل دینا چاہتی تھی۔ وضاحتوں کی ضرورت نہیں، میں نے نرمی سے اس کا کاندھا تھپکا۔ اب سو جاؤ اور ساری الجھنیں اور پریشانیاں ذہن سے جھٹک دو۔ گو یہ ممکن تو نہیں مگر کوشش ضرور کرو۔ فرض کر لو کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس کی تمہیں تلاش تھی۔ رفتہ رفتہ شاید تمہیں یقین بھی آ جائے۔ اب بس سو جاؤ۔ میں نے اسے کروٹ دلائی۔ مجھے یقین آتا جا رہا ہے، وہ بڑبڑائی اور آنکھیں بند کر کے خاموش ہو گئی۔ باہر نکلنے سے پیشتر میں نے دروازے کا جائزہ لیا اور اس کا پیتل کا تالا نہایت عمدہ اور آٹومیٹک تھا۔ اندر سے لیور دبانے سے کھل سکتا تھا، جبکہ باہر سے اسے صرف چابی سے کھولا جا سکتا تھا۔ کوئی ہینڈل وغیرہ نہیں تھا۔ میں نے کمرے پر الوداعی نظر ڈالی اور باہر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ کٹک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ تالا بھی بند ہو گیا۔ اگلی صبح ڈائننگ روم میں ناشتے کی میز پر روپا سے سامنا ہوا۔ وہ گزشتہ روز کے نسبت کہیں زیادہ تر و تازہ اور حشاش بشاش نظر آ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے سیاہ رنگ کے حلقے تھے۔ یہ حلقے میرے اندازے کے مطابق خاصے پرانے تھے، لیکن کل میک اپ کی تہ میں مجھے نظر نہیں آئے تھے۔ رات میں پھولوں، آبشاروں اور تتلیوں کے خواب دیکھتی رہی۔ اس نے میرے مگ میں کافی انڈیلتے ہوئے ایک معصومانہ سی مسرت کے ساتھ مجھے بتایا، اس سے پہلے مجھے ہمیشہ بڑے ڈراؤنے خواب آتے تھے۔ تم نے خوامخواہ اپنی ذات کو پیچیدہ اور اپنے مسائل کو گھمبیر بنا رکھا ہے۔ میں نے مگ اپنی طرف کھسکاتے ہوئے کہا، دنیا میں تم سے بھی کہیں زیادہ دکھی ان گنت لوگ پڑے ہیں جنہیں یہ سہولت بھی میسر نہیں کہ کسی کے سامنے لب کھول کر دل کا بوجھ ہی ہلکا کر سکیں۔ اگر موازنہ کرنے بیٹھو تو لاکھوں انسانوں سے اپنے آپ کو آسودہ پاؤ گی۔ اپنی عمر سے بڑی بڑی باتیں نہ کیا کرو۔ اس نے گویا مجھے ڈانٹا، مگر اس ڈانٹ میں پیار بھی تھا، شوخی بھی اور احساس تفاخر بھی۔ اس نے بالوں کی 2 چوٹیاں بنا کر سینے پر ڈال رکھی تھیں۔ اس ہیئر سٹائل اور کچھ اس کی شگفتگی کی بدولت اس کی عمر کئی برس کم معلوم ہو رہی تھی۔ چند لمحے بعد کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے اس نے بتایا، ابھی کچھ دیر بعد ٹیلر ماسٹر آ کر تمہارا ناپ لے جائے گا اور 3-4 روز میں ہی تمہارے چند سوٹ وغیرہ سل کر آ جائیں گے۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے وہ بولی، میرے پاس اشاریہ 3-2 کا ریوالور ہے، وہ اپنے پاس رکھا کرو۔ اس کا لائسنس علی جان کے نام پر ہے، لیکن تم بہرحال ضرورت پڑنے پر اسے بلا خوف و خطر استعمال کر سکتے ہو۔ نتائج مجھ پر چھوڑ دینا۔ اس کے علاوہ تمہاری اینیکسی کی ایک الماری میں شارٹ رینج رائفل بھی رکھی ہے۔ اس کا کوئی لائسنس وغیرہ نہیں ہے، لیکن اس کے استعمال کے سلسلے میں بھی تمہیں قطعاً جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ایک اور خادمہ جس کا نام وکیلا تھا اس کو اشارہ کیا اور وہ اسبات میں سر ہلا کر کمرے سے چلی گئی۔ چند لمحے بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھوں میں ہولسٹر میں محفوظ ایک ریوالور تھا۔ میں اس وقت پتلون اور بوشرٹ میں ملبوس تھا۔ میں نے ریوالور لوڈ کر کے بیلٹ میں اڑس لیا، کچھ فاضل گولیاں جیبوں میں ڈال لیں اور ہولسٹر خادمہ کو واپس کر دیا۔ اسٹوڈیو میں مجھے زیادہ خطرہ محسوس نہیں ہوتا، روپا نے مگ میز پر رکھتے ہوئے کہا، تاہم میں جس فلور پر بھی شوٹنگ کے لیے جاؤں تم یا تو سیٹ پر ہی موجود رہا کرو یا کم از کم فلور کے آس پاس ہی کہیں نہ کہیں موجود رہا کرو، میرے دل کو تقویت رہے گی۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہولے سے مسکرائی۔ بظاہر تمہاری حیثیت میرے مینیجر کی سی ہوگی، کسی کو یہ علم نہ ہونے پائے کہ میری حفاظت تمہارے ذمے ہے۔ میں نے خاموشی سے اس کی ہدایات سنی، پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد درزی آ گیا، اسے ناپ دے کر ہم اسٹوڈیو روانہ ہو گئے۔ اس روز میں کئی فلموں کے سیٹوں پر روپا کے ساتھ رہا۔
کوئی خاص واقعہ رونما نہیں ہوا اور میرا زیادہ وقت بوریت میں گزرا، تاہم یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ ہر سیٹ پر مختلف فلم سازوں وغیرہ کے دفتروں میں روپا نے میرا تعارف میری حیثیت کو خوب بڑھا چڑھا کر کرایا۔ میرے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اعلیٰ نسب ہونے کا خصوصی ذکر کیا تھا اور تاثر یہی دیا تھا کہ میں نے اس کے نہایت اصرار پر اس کی ملازمت قبول کی ہے۔ خود اپنی ذات کے لیے روپا کا انکسار میرے لیے باعث حیرت تھا۔